ہمارے یہاں تو بڑے بزرگ تھے مولانا عبدالحق ساوئی عبدالحق بھائی، ہاں ساوئی صاحب نے یہ پڑھایا جو میرے سسر اور میرے دادا بھی لگتے ہیں رشتے میں، آپ کو یہاں پڑھایا، کئی شاگردوں کے موجود ہیں، یہ تو بزرگ تھے اس زمانے کے اندر، لیکن جب اللہ نے رخ پھیرا، فرات کی رخ پھیرا پنجاب کی نندی کی طرح، تو پھر قدرت نے یہ ہریالی تم میں ظاہر کر دی، آج گھر گھر میں فضلہ اکبری کے چمکتے ہوئے چہرے تمہیں نظر آ رہے ہیں، جن کے چہروں پہ سنت مصطفیٰ کی پار ہے، جن کے سروں میں امامہ کی بہار ہے، گھر گھر میں تمہیں ذکر مصطفیٰ مل رہا ہے، گھر گھر میں تمہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، یہ کسی اور کی طاقت کا نشان نہیں ہے، یہ محمود پیا کی نظر کا کشف۔ فرماتے اگر تو فضل فرمائی بہت بے بہا گردد، اگر تو فضل کرے تو قسم خدائی ہم جیسے جانور بھی کیا بے قیمت ہو جاتے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا تھا تم نے خریدنا ہمیں انمول بنا دیا۔ اللہ کی نیک بندوں کا حال یہ، حضرت سیدنا علی اکبر نظروں کے سامنے ہے، ناز کا پالا فرزند ہے، ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو ابا نے پوری نہ کی ہو، انہوں نے ان کو اجازت نہ دی، آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جس نے کتنا صبر کیا، اور اس کے صبر کی داستان کو پڑھتے ہیں، میدان کربلا میں سارے آباد و انصار جو شہید ہو جاتے ہیں، اور محمد شہید ہو جاتے ہیں، علی اکبر کی جوانی گرج جاتی ہے، قاسم کی جوانی مڑ جاتی ہے، عباس کے بابو چھلی ہو جاتے ہیں، علی اصغر راہ مولا میں شہید ہو جاتے ہیں، اب کربلا کے میدان کے اندر ایک وقت میں زین العابدین بھی زینب ہے، حسین بھی زینب ہے، علی اکبر بھی زینب ہے، کتنا بردہ دیا تھا رب قدیر نبی کی نواسی کو تاریخ کا مطالعہ تو کرو، کتنی ہمت عطا فرمائی تھی، آپ کے نظروں کے سامنے ایک نوجوان اگر میت ہو جاتی ہے، طرف طرف کر ہمارا حال بے قراری میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن آفرین ہو نبی کے گھرانے پر، ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، ان پر خدا کی رحمتیں ہیں، خدا کی بخششیں ہیں، رب کی طرف سے انوار کی بارش ان پہ برستی ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان پر وہ فرشتے اترتے ہیں، لیکن نواز مصطفیٰ کی شہادت میں خود مصطفیٰ حاضر ہے، کیسے حاضر ہے وہ اپنی تعلیم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ناز کا پالا حضرت علی اکبر ہے، کوئی ایسا ہو نہیں جو انہوں نے ان کا نہ مانا ہو، حضرت زینب کے سامنے پہنچتے ہیں اور بچوں کی طرح اپنے پھوپھی کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں ابا مجھے جانے نہیں دیتے ہیں، حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرو، اور محمد پہلے شہید ہو چکے ہیں، اپنے بھتیجے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہے، قبائے مصری پہناتی ہے، مولا کائنات کا امامہ بندواتی ہے، حضرت امیر حمزہ کا پٹکا کمر میں کستی ہے، اور ڈھال اور حمل ان کے ہاتھوں میں لے کر ایک دولہا جنت کا ان کے سامنے پیش کر دیے، یہ تم نے کیا کہ یہ نازا انسان میرے سامنے آیا، کبھی ایسی خواہش جو پھوپھی نے اس کی پوری نہ کی ہو، آج میرا یہ لال مجھ سے بڑھ کے اور مچل کے کہتا ہے کہ شہادت کا دولہا بننا ہے، اب اس کو میں نے دولہا بنا دیا، اس کا تاج تو جنت میں اترے، دولے کی طرح تیار کیا، حضرت علی اکبر لوگوں کے سامنے آئے، جب انہوں نے چہرے مصطفیٰ کی طرح ہم شکل کو دیکھا تو سناٹا چھا جاتا ہے عائدہ اشیاء کے سامنے، ابن سعد کو لطف ابن سعد یہ کون نوجوان آیا ہے جس کے چہرے سے قسم خدا کی نور نکل رہا ہے، وہ تو ان کا رشتہ دار تھا نا، تو کہنے لگا کہ یہ امام عالی مقام کے بڑے بیٹے جن کا نام علی اکبر ہے اور لقب ہم شکل مصطفیٰ ہے، لوگ جب محبوب خدا کے چہرے کو درستے تھے تو امام عالی مقام کے نوجوان شہزادے کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھوک اور پیاس ان کو قرار آ جاتا ہے، کہنے لگے ہم شکل مصطفیٰ پہ وار کون کرے گا، آپ نے فوج آدھا کے سامنے یہ الفاظ کہے یزیدیو اگر تمہاری خون ناحق بہانے سے پیاس نہ بجھی ہو، اب تمہاری فوج کا سب سے زیادہ بہادر میرے مقابلے میں بھیجو، کسی کو طاقت نہیں، فوج آدھا میں بجھ جاتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے سے منظر دیکھا اپنے بیٹے کے لڑائی کا، اب گرد و غبار کی وجہ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا لال کہاں لڑ رہا ہے، گرد و غبار کے بھگدڑ جب مچی تب آپ دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کی تلوار چل رہی ہے تو تلوار نہیں کر
ظہر الہی کی بدلی چمک کے چمک رہی ہے. پشتوں کے پشتے مجاہد نے لگا دیے. تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنی سوکھی زبان سے امام عالی مقام کے سامنے پہنچے. کہا ابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا. انہوں نے کہا بیٹا اور اعتبار سے تو ابھی کچھ نہیں ہے, کیونکہ مانگنا یہ صبر کے خلاف ہے, شکوہ کرنا یہ صبر کے خلاف ہے. ہم سفر میں ہوتے تھے, جب ہم پیاسے ہوتے تو روتے تھے تو مصطفیٰ اپنی سوکھی زبان اپنے منہ میں ڈالتے تھے, مجھے سکون ہو جاتا, لے میری خشک زبان اپنے منہ میں ڈال دے, مجھے اس سے آرام ہو جائے گا. امام عالی مقام نے 3 دن کی خشک زبان ان کے منہ میں ڈالی, بیٹے کو سکون ہو گیا. پھر دوبارہ جاتے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے اس وقت میں طارق کو کہا, طارق ایک نوجوان بہادر انسان تھا. ابن سعد کہتا ہے کہ ملک موصل کی پروانی تمہیں دینے کے لیے تیار ہو, اگر ملک موصل کا گورنر بننا ہے تو علی اکبر کے مقابلے میں جا. اب علی اکبر کے مقابلے میں گیا, ایک ہی لمحے کے اندر وہ فندار ہو جاتا ہے. اس کا بڑا بیٹا, پھر دوسرا بیٹا, تیسرا بیٹا, چوتھا بیٹا, 5 اس کے بیٹے پہ یکے بعد دیگرے قتل ہوتے رہے. مصرع بن غالب کو حکم کرتا کہ چاروں طرف سے گھیر لو. 1000 سواروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک وقت میں تیر آ رہے ہیں, تلواریں نکل رہی ہیں, نیزے چمک رہے ہیں. اپنے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر کیا جاتا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا